ہندو بیوہ اور روزہ داروں کی کہانی۔ جمعرات کو میں سحری کھانے کے بعد نماز پڑھ کر معمول کے مطابق سو گیا۔ اپنے شیڈول کے مطابق مجھے 12 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر میرے دروازے پر لگا بیل بہت کم ہی بجتا ہے، کیونکہ میرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ مراسم نہیں اور دوست احباب سے باہر ہی سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جمعرات کو خلاف توقع میرے دروازے کی بیل بج گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح 9 بج رہے تھے۔ آنکھیں ملتے ہوئے گیٹ کھولا تو نیچے فلیٹ میں رہائش پذیر ہندو لڑکی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ گھر میں کوئی باجی ہیں؟ میں نے کہا باجی کوئی نہیں، البتہ بھائی ہیں۔ اگلا سوال ان کا خاصا حیران کن تھا۔ پوچھا آپ کو پڑھائی لکھائی آتی ہے؟ میں نے غور سے اپنے حلیے کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب تھی۔ خود کو سنبھال کر میں نے کہا جی میں لکھ پڑھ سکتا ہوں، خیریت؟ دراصل ہمیں KMC کا نوٹس ملا ہے، وہ پڑھ کر سمجھا دیں۔ میری نیند سمیت ہوش بھی اڑ گئے، کیونکہ آج کل KMC کا نوٹس سنتے ہی سب سے پہلے تجاوزات کے خلاف آپریشن یاد آ جاتا ہے۔ مجھے لگا جس عمارت میں ہم رہتے ہیں شاید یہ غیر قانونی ہو۔ میں نے اس سے کہا آپ جائیے، میں کچھ دیر بعد تیار ہو کر آتا ہوں۔ تیاری کے دوران سپنوں میں مجھے اپنے گھر کا سامان ملبے کے نیچے نظر آیا اور خود کو ملبے پر کھڑا پایا، لیکن اگلے لمحے انسان کی فطری خود غرضی نے اطمینان دلایا کہ کون سا آپ کا ذاتی گھر ہے، کرایہ دار ہی تو ہو، مالک مکان جانے اور اس کے MC۔ ان سوچوں میں غرق تیار ہونے کے بعد نیچے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو بزرگ عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر اپنی بیٹی کو آواز دی کہ وہ کاغذ لے کر آ جاؤ۔ میں دروازے پر ہی کھڑا انتظار کرتا رہا۔ چند لمحوں میں لڑکی نے میرے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ تھمایا جس پر کسی سرکاری بابو نے روایتی انداز میں لکیریں کھینچی تھیں۔ کافی غور سے پڑھنے کے بعد اتنا سمجھ پایا کہ بیان حلفی، وراثت نامہ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر چند دستاویزات کے نام لکھے ہیں۔ اماں نے میری کنفیوژن بھانپ کر کہا مجھے یہ کاغذ ساتھ لانے کا کہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ نوٹس کہاں ہے؟ اماں نے کہا بیٹا یہی وہ نوٹس ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر شکر ادا کیا کہ ہم تجاوزات کی زد میں نہیں آئے۔ اماں سے میں نے پوچھا صاحب نے یہ کیوں مانگے ہیں؟ کہنے لگی میرا شوہر KMC کا ملازم تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب پینشن کے لیے یہ کاغذ لانے کا کہا ہے۔ کل میں سٹی کورٹ گئی تھی جہاں مجھے پتہ چلا کہ صرف ایک کاغذ 2000 روپے کا بنتا ہے، مگر وہ بھی غلط بن گیا، اب دوبارہ بنانا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا مہنگا کون سا کاغذ ہے؟ اماں نے حلف نامہ پیش کر دیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر چند سطریں لکھ کر مہر لگانے کی قیمت 2000 روپے کیسے بنتی ہے، حالانکہ میں نے چند دن پہلے خود 150 روپے میں بنوایا تھا۔ میں نے کہا اماں یہ تو 150 روپے میں بن جاتا ہے، 50 روپے اس کاغذ کی سرکاری قیمت ہے اور 100 روپے چارج کرتے ہیں، آپ نے 2000 روپے کیوں دیے؟ تھوڑی بارگیننگ کرا لیتی یا کسی اور سے بنواتی۔ اماں نے جواب دیا بیٹا سٹی کورٹ کے باہر بیٹھے 9-10 وکیلوں کے پاس گئی مگر سب نے یہی جواب دیا، اور جب پیسے کم کرنے کی بات کرتی تو آگے سے جواب ملتا بی بی روزے میں دماغ مت خراب کرو، بنوانا ہے تو ٹھیک ورنہ چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر اماں اچانک رک سی گئی، شاید وہ یہ بات بتا کر پچھتا رہی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھا بیٹا مسلمان ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ہم دونوں کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میں شرم کے مارے خاموش رہا اور اماں کو شاید یہ لگا کہ میں نے روزے کی بات کر کے اس کی مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ میں نے ان دستاویز کے بارے میں اماں کو سمجھایا اور یہ بھی بتایا کون سا ڈاکومنٹ کہاں سے بنے گا۔ جاتے ہوئے میں نے اماں کو سٹی کورٹ میں پریکٹس کرنے والے اپنے ایک دوست کا رابطہ نمبر دیتے ہوئے کہا اور اگر دوبارہ جانا ہو تو اس کے پاس چلی جائے، یہ بھی مسلمان ہے اور آپ سے 150 روپے سے زیادہ نہیں لیں گے۔ اماں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جوان بیٹیوں کے ہمراہ کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہے اور بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے نظام زندگی چلا رہی ہیں۔ شوہر کی پینشن اس لیے رکی ہوئی ہے کہ گھر میں کوئی پڑھا لکھا فرد موجود نہیں۔
अम्मा दफ्तर में जाती है तो सरकारी बाबू इनको चक्करों में उलझा कर जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि इनका भी रोज़ा है और वो भी रोज़े की हालत में ख़वारी नहीं करना चाहते। वापस अपने फ्लैट में आकर मुझे ख्याल आया एक सहाफ़ी दोस्त की सिटी गवर्नमेंट है और इन सरकारी बाबुओं से इनके अच्छे मरासिम हैं। फ़ौरन इसको फ़ोन करके सारा माजरा सुनाया और अम्मा की मदद करने की दरख्वास्त की। आगे से जवाब मिला, नूर भाई अभी तो रमज़ान चल रहा है, सरकारी दफातर में काम ठप है और आपको तो पता है मैं भी रोज़े रखता हूँ, ईद के बाद देखेंगे। दोस्त की जानिब से मायूस होकर मेरे अंदर खिदमत खलक का जज्बा बेदार हो गया और मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि इस काम में अम्मा की मदद करूँगा ताकि वो इस उम्र में बसों और दफातर की खुबारी से बच जाए। इतने में बिजली चली गई, घर में हब्स हो गया और मैं हवा खोरी की नीयत से बाहर निकल गया। रोड पर आया तो पता चला कि हवाएं गायब, जबकि सूरज सवा नेज़े पर है और शमाएं सीधा सर पर घुस जाती हैं। मेरा हल खुश हो गया, पसीने आ गया और फिर ब्लड प्रेशर के साथ मेरा खिदमत खलक का जज्बा भी लो हो गया और मैं ही अब्दुल सत्तार ईदी क्यों बनूं। आखिर रोज़े की हालत और इस गर्मी में किसी और की खिदमत के लिए सरकारी दफातर में खुजल ख़वारी की क्या ज़रूरत है। अम्मा जी माजरत, हम सब का रोज़ा है।